أشهد أن وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم مالک بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول اماموں کے امام پیشواؤں کے پیشوا مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے بچہ ہے جوان ہے بوڑھا ہے مرد ہے عورت ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے پنڈ کا رہنے والا ہے یا شہر کا رہنے والا پرانے زمانے کا ہے یا آج کے زمانے کا بندہ ماڑا ہے یا مالدار ہے کوئی بھی بندہ ٹارگٹ ایک ہی ہے منزل ایک ہی ہے مقصد ایک ہی ہے کامیاب ہو جائے کاروبار والا بھی یہی چاہتا ہے تعلیم والا بھی یہی چاہتا ہے کھیل والا بھی یہی چاہتا ہے سیاست والا بھی یہی چاہتا ہے اللہ والا بھی یہی چاہتا ہے ایک منزل ایک ٹارگٹ ایک مقصد کامیاب ہو جائے آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے آپ کے نیک ارادوں میں اچھے کاموں میں دنیا اور آخرت میں اللہ سب کو میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اللہ کامیاب کر دے ہمارا مسئلہ جو ہے یہ ایک صحابی نے حل کیا صحابی کا نام ہے عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا اللہ کے پیغمبر، من نجات، کامیابی کس چیز میں، نجات کس میں ہے؟ قربان جائیے، آنے والے نے سوال بھی چھوٹا سا کیا، الفاظ تو ساری کائنات کا سوال، من نجات، کامیابی کیا ہے؟ اور پھر الحمدللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں کامیابی ہے، 3 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا کام، کف علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھنا، زبان روک کے رکھنا۔ اور دوسری بات، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، جب فارغ وقت ملے نا، جدو ویلا ٹائم ملے تو اپنے گھر رہنا ہے، فارغ وقت اپنے گھر میں گزارنا ہے۔ اور تیسرا راز یہ ہے کامیابی کا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، ویلے کے ویلے نا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا۔ یہ 3 کامیابی کے راز ہیں۔ زبان قابو میں رکھو، فارغ وقت اپنے گھر میں رہو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، کائنات کی سب سے بڑی زبان کی گارنٹی ہے، شورٹی ہے، یقین ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی کہا کریں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل بڑے خوش نصیب صحابی ہیں۔ پتہ ہے کون ہے؟ کائنات کے امام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، معاذ میں اللہ کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، میں کہوں، آپ کہیں، صحابہ کہیں اللہ کے پیغمبر کو تو بات بڑی ہے، لیکن جسے کائنات کا امام کہے، کائنات کے امام نے کہا معاذ میں تم سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں۔ کہتے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، کائنات کے امام علیہ السلام نے مجھے دین اسلام کی 12 باتیں بتائیں۔ کتنی بلا؟ 12 موٹی موٹی 12 باتیں، توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ 6 باتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ کتنی ہو گئی؟ 12۔ کائنات کے امام نے 12 باتیں بتائیں، دین اسلام کی موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں بتا دی، تقریباً دین کا سارا خلاصہ بتا دیا۔ لیکن 12 باتیں بتانے کے بعد کائنات کے امام کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ افلا ادلک بملاک ذالک کلی، اگر تو کہے تو میں 12 باتوں کو ایک بات میں بند کر کے بتاؤں، سارے دین کا نچوڑ خلاصہ بتاؤں۔ ہماری زبان میں کہہ لیں کہ 100 گلاں دی ایک گل دساں۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے جب یہ کہا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے پیغمبر بتائیں۔ سارے دین کا نچوڑ
خلاصہ 100 باتوں کی ایک بات آپ کہیں کہ 100 اترسات سرے تھے گنڈ. ایک بات آپ نے فرمایا معاذ عملی کا لیکا لسانہ کا اپنی زبان قابو میں رکھنا سارا دین اس میں آ جائے. زبان قابو میں رکھنا. ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے نا ایک بڑا عجیب سوال کیا. یہ سوال آپ نے کبھی نہیں کیا, میں نے بھی نہیں کیا, شاید ہمارے ذہن میں ایسے سوال نہیں آتے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, یہ جو ہم بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, صبح سے شام, شام سے صبح ہم ٹر 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 طوطے کی طرح بولتے رہتے. کائنات کے امام ان لفظوں کا حساب ہوگا, کبھی سوچا ان لفظوں کا حساب ہوگا؟ اور سنو, آج کی سائنس یہ کہتی ہے, جدید تحقیق یہ بتاتی ہے, ایک بندہ 24 گھنٹوں میں ایوریج 10,000 الفاظ بولتا ہے. کتنے الفاظ؟ 10,000. اپنی زندگی کے دنوں کو 10,000 سے ضرب دے کے دیکھو آج تک کتنے الفاظ. میں کہتا ہوں چھوڑو, 10,000 نہیں, 5 بھی نہیں, 1,000 تو بولتا ہی ہو. اگر میں روز کا 1,000 لفظ بولوں, میری عمر 40 سال ہے, اگر 40 سال میں تقریباً 15,000 دن ہیں, 15,000 دنوں کو میں پھر 1,000 سے ضرب دوں, کہاں بات جاتی ہے؟ کہاں بات جاتی ہے؟ اتنے الفاظ میں نے بولے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ جو آپ بولتے ہیں نا وہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے, اور ایک لفظ کا حساب لینا اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں زبان ایسے لے؟ صحابی کا سوال بڑا گہرا ہے. آئنا لمواخذونا بما نتکلم بہ الناس. یہ جو ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اس کا حساب ہوگا؟ کائنات کے امام کا جواب سنیے اور خبردار ہو جائیے. آپ نے فرمایا نا 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 میرے صحابی, حساب ہی نہیں ہونا, بلکہ قیامت کے دن بڑے لوگوں نے زیادہ لوگوں نے اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے. خبردار خبردار خبردار, ایک لفظ کا حساب ہوگا. زبان قابو میں رکھو. کامیابی چاہتے ہو؟ کائنات کے امام نے 3 لفظوں میں ساری کائنات سمجھا دی. فرمایا من سمعت نجا, جو چپ رہا وہ کامیاب ہو. ہمارے نزدیک کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ بولتا ہے, بڑی باتیں کرتا ہے. فرمایا نہیں, جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. نہ ہم گھر میں چپ, نہ بازار میں چپ, نہ مسجد میں چپ. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین, ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے کئی دن تک, ہمیں کوئی بندہ سوال ہی نہ کرتا. انتظار کرتے کوئی دیہاتی آدمی آئے, آ کے کھلا ڈھلا سوال کرے, ہمیں بھی کچھ پتا چلا. کامیابی کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. دوسرا کامیابی کا راز یہ ہے, فارغ وقت ملے تو گھر رہا.
ہم سمجھتے ہیں شاید فارغ وقت باہر گزارنے کے لیے ہم فون کرتے ہیں، یار میں ویلا بیٹھا دل نہیں لگ رہا، آکو گپ شپ کریے۔ ہم کہتے ہیں فارغ وقت ہے، چلو باہر جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ گپ شپ کرو۔ فارغ وقت ہے، سیر سپاٹے پہ نکل۔ کائنات کے امام کا مشورہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو نا، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا۔ بندہ گھر رہے، بڑے سارے گناہوں سے بچتا ہے، بد نظری سے بچ گیا، گندی باتیں سننے سے بچ گیا، بد کلامی سے بچ گیا، غیبت چوری سے بچ گیا، لڑائی جھگڑے سے بچ گیا، بندہ کسی کی کردار کشی سے بچ گیا، گھر میں رہا، گھر والوں کے حقوق ادا، بچوں کی تربیت پہ نظر، گھر کے حالات پہ نظر، گھر میں بیٹھ کر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک بات، کئی فائدے، دو الفاظ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت اپنے گھر میں رہا۔ اچھا، اگر آپ قرآن حدیث سے علیحدہ ہو کے دنیا کے اعتبار سے سوچیں، یہ پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں، کچھ 4 سال ہو گئے، دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری آئی، یاد ہے نا؟ بہت بڑی بیماری، ساری دنیا متاثر ہو گئی۔ کیا نام تھا بھلا بیماری؟ کیا؟ کرونا۔ مسلمان مرے، کافر، سکھ، عیسائی، یہودی، ہندو، سارے کے سارے اس کا شکار۔ مسجدوں میں فاصلہ ہو گیا، ایک بندہ چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیت اللہ کے طواف کے اندر مسئلہ بنا کہ نہیں بنا؟ ہر سال تقریباً 25 لاکھ بندہ حج کرتا ہے، اس سال 4 یا 5 لاکھ بندے نے حج کیا، حاجیوں کو روک دیا۔ کیوں جی؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنی بڑی بیماری، لاکھوں کی تعداد میں انسان مر گئے، ساری دنیا کے بڑے سیانے، سمجھدار، ڈاکٹر، حکیم، سیانے دانے بینے، سائنسدان، مسلمان، غیر مسلم، سر جوڑ کے بیٹھ بھئی اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچو، سوچنے کے بعد ایک حل نکالا، بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا، اخبارات میں لکھا، ٹی وی میں آیا، سوشل میڈیا پہ لکھا، ہر ایک ادارے میں لکھا، دفتروں میں لکھا، آپ کی مسجدوں میں لکھا، حل ایک ہی تھا۔ پتہ کیا حل نکلا؟ حل نکلا کہ سٹے ہوم، سٹے سیف، گھر میں رہو، بچ جاؤ۔ کیوں جی؟ یہ حل نکلا کہ نہیں نکلا؟ جس دن میں نے یہ جملہ پڑھا نا، مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا واہ کیا کمال ہے، یہ دنیا والوں کو آج بتا رہا ہے کہ گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ جائیے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، ان الفاظ کا ترجمہ کسی انگریزی والے سے کرواؤ، ان الفاظ کا ترجمہ یہی بنتا ہے، سٹے ہوم، سٹے سیف، گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ جس بات کا آپ کے سائنسدانوں کو، ڈاکٹرز کو، حکامہ کو، سمجھداروں کو 1400 سال کے بعد پتہ چلا نا، وہ بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی تھی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو گے بچ جاؤ۔ یہ دوسرا مشورہ ہے۔ گھر میں بیٹھے کائنات کے امام، گھر پہ نظر ہے، ایک ایک بندے پہ نظر ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، کھجور کھا رہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں بیٹا کیا کھا رہے ہو؟ کہا جی کھجور کھا رہا ہوں۔ اچھا
کھجور کہاں سے آئی؟ گھر کی نگرانی دیکھو ذرا، کائنات کا امام ہے، ساری دنیا کی فکر ہے، لیکن گھر پہ نظر کتنی ہے؟ کہاں سے آئی کھجور؟ میں تو نہیں لایا، آپ کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ لائے؟ نہیں، وہ بھی نہیں لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کھجور کہاں سے آئی ہے؟ انکوائری، محاسبہ، ایک ایک لقمے پر نظر، یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ آج بیٹی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور باپ کہتا ہے مینوں نہیں پتا کتوں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہیں پتا؟ باپ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا مینوں نہیں پتا بچے کیڑی کلاس پڑھ دے۔ سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں۔ فرمایا کہاں سے آئی ہے کھجور؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے دی ہے۔ عائشہ کھجور آپ نے کہاں سے دی؟ کائنات کے امام بیت المال کی کھجوریں آئی تھی، میں نے کھجور پکڑ کے بچے کو پکڑا دی، کیا ہو گیا؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے چلو کوئی گال، بچہ نا کوئی گال۔ کائنات کے امام فرماتے عائشہ بیت المال سے دی؟ بیت المال تو صدقے کا مال ہے، اور صدقے کا مال تو آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر، بیٹا بات سنو، گلے میں انگلی ڈالی اور کھجور باہر نکال۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا؟ ایک کھجور ہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ عائشہ، میں نہیں چاہتا میری اولاد کے حلق سے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں چلا۔ اور پتہ ہے جب اولاد کو اتنا حلال کا مال کھلایا ہو نا، پھر اولاد جا کے کربلا کے میدان میں اپنے نانے کے دین کو بچاتی ہے، پھر جا کے قربانیاں میں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایویں اٹھ کے کوئی اپنی جان قربان نہیں کرتا، حلال کھلانا پڑتا ہے، حلال بتانا پڑتا ہے، حلال کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کی نسلوں میں دین کا جذبات ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا، گھر کی پوری خبر رکھنی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ایک ایک بات پہ نظر، ایک ایک چیز پہ نظر، ایک ایک لقمے پہ نظر۔ اور تیسری بات اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، شہر اور گاؤں سے آنے والے بڑے بڑے پیارے لوگ، دوست احباب بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک بندہ پوری محفل میں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جی مجھے یاد ہے کہ میں نے آج تک کتنے گناہ کیے۔ یاد ہے کس؟ پتہ ہے آج تک کتنے گناہ کر چکے؟ مجھے یاد نہیں، آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ مولانا عبداللہ دستری رحمہ سالوں میں تقریباً 21,000 دن ہوتا ہے۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 21,000۔ 60 سالوں والے ذرا غور کریں، 60 سالوں میں تقریباً 21,000 دن ہوتا ہے۔ اچھا استاد جی پھر رونے والی کیا بات؟ اللہ اکبر، اللہ والوں کی سوچ سنیں۔ فرمایا بیٹا میں نے حساب لگایا، اگر میں نے روزانہ کا ایک گناہ بھی کیا ہونا تو میں نے آج تک 21,000 گناہ کر لیا، میں اللہ کو کس کس کا حساب؟ آؤ نا میں بھی حساب لگاتا ہوں، آپ بھی لگاؤ۔ آپ نے اور میں نے کتنے گناہ کیے؟ فکر ہے؟
ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ کے سامنے رونا نصیب ہوتا ہے۔ اور سنو، اللہ کے سامنے رونا انسان کی سب سے بڑی طاقت، اور بندے کے سامنے رونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری۔ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ ایک آنسو دے دے، ایک آنسو، یا اللہ جو آنسو تیری جہنم کو ٹھنڈا کر دے۔ اس دنیا میں 7 بڑے سمندر ہیں، کتنے بلا؟ 7 بڑے سمندر، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، ندی نالوں کا پانی، چشموں کا پانی، نلکے ٹوٹیوں کا پانی، تالابوں کا پانی، اور آپ کو پتہ ہے زمین کے نیچے سارا ہی پانی، 70% پانی ہے، 30% زمین ہے، جہاں بور کرو پانی نکل آتا ہے۔ یہ سارا پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے؟ اگر اس سارے پانی کے قطرے بنائے جائیں تو اندازہ ہے کتنے قطرے بنے؟ کوئی اندازہ۔ یہ سارا پانی اور اس سارے پانی کے قطرے میرے رب کو پسند نہیں ہے، لیکن ایک قطرہ جو تیری میری آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، کہا ساری دنیا کا پانی مل کے جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، ایک آنسو کا قطرہ تیری آنکھ سے نکل کے تیرے رخسار تک بعد میں آتا ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی کر دے گا۔ رویا کوشش کر کے رویا، تکلف کر کے رویا، اللہ سے دعا کر کے رویا۔ اللہ کی قسم، آنکھ سے آنسو نہ آئے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ وہ جسے رونا نہیں آتا وہ کیسا انسان ہے؟ ایک بات پہ غور کرو، بندہ جب دنیا میں آتا ہے، بچے کے پاس علم ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کے پاس علم ہوتا ہے؟ نہیں، طاقت نہیں، تجربہ نہیں، اقتدار نہیں، اختیار نہیں، عقل نہیں، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اللہ پاک آپ کی میری نسلوں کو سلامت رکھے۔ اپنے گھروں میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بچے کا کوئی کام رہتا نہیں ہے، رہتا ہے بچے کو، بچہ روئے گا کھانا ملے گا، روئے گا دودھ ملے گا، بچہ روئے گا سب سے پہلے اس کا بستر، بچہ روئے گا کپڑے تبدیل، بچہ روئے گا سیر سپاٹا، بچہ روئے گا پیار، سب کچھ ملتا ہے۔ پتہ ہے یہ قدرت کا پیغام کیا تھا؟ قدرت کا پیغام یہ تھا، تم روتے رہنا، تمہارے سارے کام ہوتے رہیں گے۔ انسان بڑا ہو گیا، اپنی طرف سے سیانہ ہو گیا، سچ بات ہے کملا ہو گیا، اس نے سمجھا اب مجھے رونے کی ضرورت نہیں، اب میں اپنے کام خود کر لوں۔ انسان نے رونا چھوڑ دیا، انسان کے کام ہونے ختم ہو گئے۔ آئیے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور رو، اور سیدنا ابوبکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو آپ کا میرا کام ہی سوکھا کر دیا۔ فرمایا من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطیع فلیتباک، جو تم میں سے رو سکتا ہے وہ رو لے، جسے رونا نہیں آتا وہ رونے والی شکل بنا دے، اللہ شکلوں کو دیکھ کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے میرے سارے گناہ معاف کر دے، آپ کا میرا آنا قبول کرے، ہمارے بھائیوں کا جنہوں نے انتظامات کیے ہیں، بالخصوص پیارے بھائی عبدالرشید صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا،
ہمارے جو میزبان محترم ہیں ان کا، آنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، اللہ پاک آنے کا ایک ایک قدم، بیٹھنے کا ایک ایک منٹ قبول فرمائے۔ اللہ پاک اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت بوٹا لگایا، میں دعا کرتا ہوں مولا جس بندے نے ایک ذرہ بھی حصہ ڈالا ہے، یا اللہ اس سے کئی گنا بڑا اپنی شان کے مطابق اس کا محل اپنی جنتوں میں تیار کر۔ اسی مرکز میں انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا حصہ ہم نے بھی ڈالنا ہے نا انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے عتیق اللہ ابر آ گیا چندہ منگن واسطے۔ جی ہاں، میں چندہ مانگتا ہوں، میرے نبی نے مانگا ہے ساری زندگی، میں بھی ان کی سنت کے مطابق مانگتا ہوں، اور آج آپ کے مرکز کے لیے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اور تھوڑا سا حصہ ہے، ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، ہم سب نے مل کر اس مرکز کا قرضہ اتارتا اور دعا کرنی، یا اللہ ہم تیرے گھر کا قرضہ اتارتے ہیں، اللہ تو ہمارا قرضہ اتار۔ اللہ کرے اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، سن رہے ہیں، آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اللہ سب مقروضوں کے قرضے ادا کر۔ اللہ آج ہم تیرے گھر کا قرضہ دیتے ہیں، اللہ تو ہمارا قرضہ اتار۔ قرضہ ہے 12 لاکھ روپیہ، اور میرے اللہ نے کر دینا انشاءاللہ۔ آپ نے ہمت کرنی ہے، ہم نے دعوت دینی ہے، اللہ نے رحمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دعوت دینا اللہ کے پیغمبر کی سنت، ہاتھ کھڑے کرنا صحابہ کی سنت۔ آپ نے آج صحابہ کی سنت انشاءاللہ پوری کرنی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرنا ہے۔